سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ورقہ بن نوفل سے خاتم النبیین کے حالات اور اوصاف کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ ورقہ بن نوفل انہیں حقیقت آشنا علماء کی پروقار انداز میں جواب دینے لگے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بڑی خوش تھیں، وہ بڑے غور سے ایک ایک بات کو سن کر اپنے ذہن میں محفوظ کرتی جاتی تھیں۔ ورقہ بن نوفل سے رسول رب العالمین خاتم النبیین کے بارے میں جو معلومات ملتی تھیں وہ سب انہوں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا امید کے تکیے اور اس خواب کی تعبیر کے بلبوتے پر زندگی بسر کرنے لگیں جو انہوں نے دیکھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے اور اس طرح وہ انسانیت کی بھلائی اور دنیا کی روشنی کا مرکز بن سکیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جب بھی کوئی قریش کا سردار نکاح کا پیغام دیتا تو وہ اسے اپنے اس خواب کے پیمانے پر پرکھتیں جو انہوں نے دیکھ رکھا تھا اور جس کی وضاحت اپنے چچا کے بیٹے باوقار شیخ ورقہ بن نوفل سے سن رکھی تھی، لیکن ابھی تک نکاح کا پیغام دینے والوں میں وہ خوبیاں دکھائی نہیں دیتی تھیں جن کا اشارہ خواب میں دیا گیا تھا، تو وہ بڑے ہی احسن انداز میں نکاح کی پیشکش کو مسترد کر دیتی تھیں۔ وہ ان سے صاف صاف کہہ دیتی کہ وہ ابھی نکاح کرنا نہیں چاہتی۔ وہ نہا خانہ دل میں یہ محسوس کرتی کہ تقدیر الہی کا کوئی عمدہ، شاندار اور خوشگوار چیز ان کے لیے چھپائے ہوئے ہے، لیکن وہ یہ جانتی نہ تھیں کہ وہ چیز ہے کیا۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ قریش کی خواتین حرم کے نزدیک ایک میلے میں اکٹھی ہوا کرتی تھیں۔ اسی نوعیت کا ایک میلے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر سے کعبے کی طرف روانہ ہوئیں۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر وہ اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے خواب کی شرمندہ تعبیر ہونے کی دعائیں کرنے لگیں۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ ان کے قریب کھڑے ہوئے ایک چیخنے والے کی آواز نے ان قریشی خواتین کی آوازوں کو خاموش کر دیا۔ یہ چیخنے والا ایک یہودی تھا اور وہ خواتین کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس نے چلاتے ہوئے کہا، اے قریشی خواتین! عورتیں یہ سن کر اس کی طرف متوجہ ہوئیں اور غور سے اس کی بات سننے لگیں۔ اے قریش کی خواتین! تم میں ایک نبی آنے والا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اس کی رفیق حیات بننا پسند کرے؟ اسے آج ہی سے ارادہ باندھ لینا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ وقت آنے پر ایسا کر گزرے۔ قریش کی خواتین نے یہ بات سن کر خیال کیا کہ یہ حرزہ سرائی کر رہا ہے۔ بعض خواتین نے تو غصے میں آ کر اسے سنگریزے اٹھا کر مارے اور بعض نے اس پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ان میں سے بعض خواتین نے اسے بہت برا بھلا کہا، لیکن خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس یہودی کی بات نے ان کی یادوں میں ایک ہلچل مچا دی اور ان کے ذہن میں اس خواب کی فلم چل پڑی جو تھوڑے ہی عرصے پہلے انہوں نے دیکھا تھا، اور حوصلہ افزا گفتگو انہیں یاد آئی جو ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے درمیان خاتم الانبیاء کے بارے میں ہوئی تھی۔ یہ یہودی کوئی حرزہ سرائی نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی یہ دیوانہ تھا۔ اس نے بڑی ذمہ داری سے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ ایک نبی ان قریب وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کو 12 اوقیے یعنی 400 درہم حق مہر دیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ طاہرہ خدیجہ کو 20 جوان اونٹ بطور حق مہر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 یا 2 مینڈھوں سے ولیمہ کیا۔ علامہ ابن سعد اپنی مشہور و معروف کتاب طبقات میں لکھتے ہیں، مکہ معظمہ میں قاسم پیدا ہوا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہوئی۔ پھر ترتیب وار زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمۃ الزہرا پیدا ہوئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہو گئے، اسلام بطور نظام حیات نازل ہو گیا، تو عبداللہ پیدا ہوا اور اسی کا نام طیب اور طاہر رکھا گیا۔ ان سبھی نے سیدہ طاہرہ خدیجہ بنت خویلد کے بطن سے جنم لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد بچپن میں ہی فوت ہو گئی، البتہ بیٹیاں زندہ رہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور ہجرت کی سعادت حاصل کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ سیدنا زید بن حارثہ معروف ترین صحابی ہیں۔ یہ بنو عبدود کی ایک شاخ بنو کلب سے تعلق رکھتے تھے۔ انہیں زمانہ جاہلیت میں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی والدہ انہیں اپنے ساتھ لے کر اپنی قوم بنو مان کو ملنے کے لیے روانہ ہوئیں۔ دوران سفر بنو قین بن جسر کے قافلے نے ان پر حملہ کر دیا اور زید بن حارثہ کو گرفتار کر لیا اور اوقاس کی منڈی میں لے جا کر بیچ دیا۔
سیدنا حکیم بن حزام نے اپنی معزز پھوپھی سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے لیے اس بچے کو خرید لیا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے مکہ معظمہ میں زید بن حارثہ کو سیدہ خدیجہ بنت خویلد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہبہ کر دیا۔ اس وقت زید بن حارثہ کی عمر صرف 8 سال تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بتھا منڈی میں دیکھا کہ اسے فروخت کرنے کے لیے بولی لگائی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تذکرہ اپنی بیوی سیدہ خدیجہ بنت خویلد سے کیا تو انہوں نے زید بن حارثہ کو خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب سیدہ طاہرہ خدیجہ بنت خویلد نے دیکھا کہ ان کے سرتاج سیدنا محمد زید بن حارثہ کو پسند کرتے ہیں تو انہوں نے مستقل طور پر اسے آپ کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ بیوی کی جانب سے یہ حسن سلوک دیکھ کر رسول اللہ کے دل میں مسرت پیدا ہوئی اور بیوی کی محبت اور قدر و منزلت میں اضافہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے سیدنا علی بن ابی طالب کو اپنی کفالت میں لے لیا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی تھیں اور بڑی شفقت اور ہمدردی سے اس کی پرورش کرتی تھیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہر اس چیز اور ہر اس انسان کو پسند کرتی اور معزز جانتی تھیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار کرتے تھے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر منصب رسالت پر فائز کر دیا۔ یہ واقعہ بیت اللہ پر ابراہہ کے ہاتھیوں پر حملہ آور ہونے کی 41 سال بعد معرض وجود میں آیا۔ یہ ربیع الاول رجب یا رمضان کا مہینہ تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے پہلے آپ کو نیند میں سہانے خواب آنے لگے۔ آپ رات کو خواب میں جو دیکھتے صبح ہوتے ہی اس کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ آپ اس دوران تنہائی کو پسند کرنے لگے۔ آپ غار حرا میں تنہا مصروف عبادت رہنے لگے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو آپ گھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور خورد و نوش کا سامان لے کر دوبارہ غار حرا میں چلے جاتے۔ ایک دن یہ ہوا کہ اس غار میں آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتے سے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ فرشتے نے 3 بار مجھے اپنی بغل میں لے کر دبایا اور مجھ سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ آپ پر کپ کپی طاری تھی۔ آپ نے اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا مجھ پر کمبل ڈال دو۔ کچھ دیر بعد آپ کا خوف جاتا رہا۔ آپ نے اپنی بیوی سیدہ خدیجہ سے کہا مجھے جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا گھبرائیے نہیں، کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، محتاج کی مدد کرتے ہیں، فقیر و محتاج کو کما کر دیتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصائب میں دوسروں کے کام آتے ہیں۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس گئیں۔ وہ عربی اور عبرانی دونوں زبانوں کا ماہر تھا۔ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی بینائی بھی ختم ہو چکی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ورقہ بن نوفل سے کہا ذرا اپنے بھائی کے بیٹے کی بات سنیں، ان کے ساتھ آج کل کیا صورتحال پیش آ رہی ہے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا میرے بھائی کے بیٹے کیا بات ہے، آپ نے کیا دیکھا، آپ کے ساتھ کیا صورتحال پیش آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں پیش آنے والا سارا واقعہ اسے سنا دیا۔ ورقہ بن نوفل نے واقعہ سن کر کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، کاش کہ میں جوان ہوتا، کاش کہ میں اس وقت زندہ رہوں،
جب تیری قوم تجھے یہاں سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں، آج تک جو بھی اس نوعیت کا پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس آیا، قوم نے اس کے ساتھ معاندانہ رویہ اختیار کیا۔ اگر میں اس وقت ہوا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ کچھ عرصے بعد ورقہ بن نوفل وفات پا گئے اور وہی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی رفیقہ حیات بنانے کے لیے ایک دانشمند خاتون کا انتخاب کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں جمع کر دی تھیں۔ سیدہ خدیجہ کو اپنے اللہ پر بے پناہ اعتماد تھا، اسی لیے انہیں ایک ایسی ہستی کی رفیق حیات بننے کے لیے منتخب کیا گیا جس ہستی کی زندگی میں بڑے ہولناک واقعات رونما ہونے والے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے عظیم المرتبت سرتاج سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتی رہیں، یہاں تک کہ آپ کا غم جاتا رہا اور آپ مطمئن ہو گئے۔ آخر میں انہوں نے کہا، میرے سرتاج، میں تو یہ امید لگائے بیٹھی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔